اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، امر حکم کو کہتے ہیں نا، یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم ہم سے کرتے ہو، ہزواً، مذاق، استہزاء مذاق کو کہتے ہیں نا۔ قالا، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں سے۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہیا، کیسی ہے وہ، ما سوال کے لیے بھی آتا ہے نا۔ قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، بقرۃ لا فارد ولا بکر، لا، نہ، فارد، بوڑھی ہو، ولا، اور نہ، بکر، چھوٹی عمر کی ہو، عوان، جوان ہو، بین ذالک، اس کے درمیان۔ ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتوں، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو، خوش کر دے وہ ناظرین کو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک وہ گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، یعنی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، شبہ ہے ہمیں اس میں، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ہو، نہ سدھی ہو، تثیر الارض، جوتی گئی ہو زمین میں، یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے کام نہ آتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب ہو، صحیح سالم ہو، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، نہ کوئی داغ ہو اس میں، لا شیعۃ، نہ کوئی داغ ہو، فیہا، اس میں۔ قولو، وہ بولے، قولوا الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، جئتا، تم لائے ہو، بالحق، حق، فذبحوہا، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادو یفعلون، اور وہ ایسا کرتے لگتے نہ تھے، وما، اور نہ، کادو، تھے وہ، یفعلون، فعل سے، ایسا کرتے ہوئے لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب سوال بھی ہوتا ہے، جملے کے کانٹیکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور یہ بنی اسرائیل کے ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کیونکہ گائے کی عظمت ہمسایہ اقوام کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، اور اس لیے بھی ان کو حکم دیا کہ ان کا امتحان ہو سکتا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بچھڑے کی پوجا کر چکے تھے، اور ایمان اس بات پر کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، یہ بھی پختہ کرنا مقصود تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی، مالدار آدمی تھا، اس کا وارث ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل کی تلاش میں سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے وہ مر گیا۔ تو کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو علم والے ہیں وہ بیوقوف نہیں بناتے، مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو ٹیز نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے جب کہا کہ ہم تو گائے کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں، تو آر یو کڈنگ، آر یو جوکنگ، کہ ہم اس کو ذبح کر دیں؟ تو کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
کہ میں ایسی جہالت کی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا موسیٰ دعا کیجئے، یعنی خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت کو بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے اس میں طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا اور پھر گائے ڈھونڈنی ان کو مشکل ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، وہ تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چل رہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب تو نہیں تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ تو یہ جتنی انہوں نے تفصیلات پوچھتی گئی اتنی وہ گھرتے چلے گئے۔ آخرکار اس خاص قسم کی سنہری گائے جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، تو پھر گویا انگلی رکھ کے ان کو بتا دیا گیا کہ اب اسے ذبح کرو، اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ڈھونڈ کر اس کو ذبح کیا۔